بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 26 پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ حروف مشبہ بفعل کا بیان ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کا بیان پڑھنے سے پہلے ہم بتا دیں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں فیض الادب حصہ اول کے 25 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق حروف مشبہ بفعل کا استعمال ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل وہ 6 حروف ہیں، وہ انا، آنا، انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعلا، یہ ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ ان حروف کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب کرتے ہیں اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں حرف مشبہ کسے کہتے ہیں؟ حرف مشبہ وہ حرف ہے جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرے۔ اس کے اندر ہم حروف مشبہ بالفعل کا استعمال پڑھیں گے، جیسے انا وغیرہ۔ وغیرہ سے مراد وہی ہیں جو انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعلا ہیں۔ پہلے یہاں پر مفرد الفاظ ہیں ان کے، جو انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کا معنی کہ کا معنی بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جب درمیان میں آتا ہے تو اس کا معنی کہ لگاتے ہیں۔ کانا معنی ہوتا ہے گویا کہ، اور لیتا معنی ہوتا ہے کاش کے، لاکننا معنی لیکن، اور لعلا معنی شاید کے۔ القعود، قعدہ یقعد، قعود باب نصر انصر سے مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، القعود۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے جملوں کا استعمال ہے۔ سب سے پہلے جملہ ہے ان اللہ علیم۔ ان اللہ، بے انا معنی بے شک، اللہ علیم جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کو، تو یہاں پر انا داخل ہوا، جو پہلے اللہ اور علیم یہ اس طرح سے جملہ تھا، لیکن جیسے ہی انا آیا تو اس نے اللہ کو اللہ کر دیا، تو اسی لیے کہا انہوں نے کہ مبتدا کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، اور اللہ کلمہ جلالت اس کا اسم، علیم صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2 ہے ان اللہ عالم الغیب۔ انا معنی بے شک اللہ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، بے شک اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ کلمہ جلالت اس کا اسم، عالم اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، عالم اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اور غیب مضاف الیہ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں عالم اسم فاعل اور مضاف ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، الغیب مضاف الیہ، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ان اللہ علم النبی الغیب۔ ان بے شک اللہ نے علم سکھایا، النبی نبی کو، الغیب غیب۔ ان اللہ علم النبی الغیب، بے شک اللہ نے نبی کو غیب سکھایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جملوں کا جو استعمال ہے، خبر یہاں مفرد ہے، یہاں خبر جو ہے وہ مرکب اضافے کی صورت میں ہے، اور یہاں خبر جو ہے پورا ایک جملہ ہے، تو خبر کا استعمال کئی طریقے سے ہے۔ بے شک اللہ نے نبی کو غیب سکھایا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ کلمہ جلالت اس کا اسم، علمہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، النبیہ اس کا مفعول بہ اول،
الغیب مفعول بہ ثانی، علمہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ان الغیب معلوم النبی، ان الغیب بے شک غیب معلوم النبی نبی کو معلوم ہے، بے شک غیب نبی کو معلوم ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الغیب اس کا اسم، معلوم اسم مفعول مضاف، النبی نائب فاعل اس کا مضاف الیہ، اسم مفعول مضاف اپنے نائب فاعل مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اسم مفعول کا جو ہوتا ہے وہ نائب فاعل ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر انا کے جو استعمال تھا اس کے بعد انا کا بیان فرما رہے ہیں۔ اعلم انا زیدن حنفی، جان لو کہ، اب یہاں کے کا معنی کریں گے، درمیان میں انا آتا ہے تو یہ جان لو کہ زید حنفی ہے۔ ان اعلم فعل امر، انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، موصول حرفی کہیں گے، انا مشبہ فعل موصول حرفی، اور زیدن جو ہے یہ اس کا اسم، حنفی اسم منصوب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں منصوب کا بھی نائب فاعل بنتا ہے، یعنی کسی کی طرف منصوب ہو گیا تو حنفی ہونا، یہ منصوب ہو گیا تو حنفی اس منصوب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہوا انا موصول حرفی کا، یعنی کہیں گے انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہوا موصول حرفی کا، موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر کے بتاویل مفرد مفعول بھی ہوا اعلم فعل کا، پورا جملہ یہ بتاویل مفرد ہو کر کے مفعول بھی بنے گا اعلم فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا چونکہ اعلم فعل امر ہے اور امر انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ اب یہاں پر کاننا بتا رہے ہیں، کاننا امرن عالم، گویا کہ امر عالم ہے، کاننا حرف مشبہ بالفعل، امرن اس کا اسم، عالم اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی کاننا کی، کاننا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انی سنی، بے شک میں سنی ہوں، ان حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر متکلم اس کا اسم، سنی اس میں منصوب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اننی اقرأ القرآن، اننی، انا مشبہ، اننی بے شک میں، اقرأ القرآن قرآن پڑھتا ہوں، اننی بے شک میں قرآن پڑھتا ہوں، انا حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر نون بقایا یا ضمیر متکلم اس کا اسم، اور اقرأ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، القرآن مفعول بھی، القرآن اس کا مفعول بھی، اقرأ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا اصحاب المال، بے شک ہم مالدار ہیں، انا اصحاب المال، بے شک ہم مال والے ہیں یا ہم مالدار ہیں، انا حرف مشبہ بالفعل اور نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، چونکہ اس کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے تو ضمیر بھی منصوب ہوگی، اور اصحاب مضاف یہ خبر ہے، اور خبر میں جو ہے اگر مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر بنے تو مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، اور مضاف یہاں مرفوع ہے، اصحاب مضاف
المالی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ انا حرف مشبہ بالفعل، نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، المسلمون اسم فاعل صیغہ جمع مذکر، اس میں نحن کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے لیتا بکرن نبیہن، لیتا مانے کاش، بکرن بکر، نبیہن ہوشیار ہوتا، کاش بکر ہوشیار ہوتا۔ لیتا حرف مشبہ بالفعل، بکرن اس کا اسم، اور نبیہن جو ہے صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی لیتا کی، حرف مشبہ بالفعل کی، حرف مشبہ فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے انا بکرن لم یقدم لکنہ صدیقہ حاضر، بے شک بکر لم یقدم، قدیمہ یقدم مانے آنا، اور یقدم یہ لم داخل ہو گیا اس پر تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا اس نے، حروف نفی جہد بلم۔ انا بکرن لم یقدم، بے شک بکر نہیں آیا، لکنہ صدیقہ حاضر، لیکن اس کا دوست حاضر ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، بکرن اس کا اسم، لم یقدم فعل نفی جہد بلم صیغہ واحد مذکر، اس غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کو الگ کر دیں، لکنہ صدیقہ حاضر ان کو الگ کر دیں، بے شک بکر نہیں آیا لیکن اس کا دوست حاضر ہے۔ لکنہ حرف مشبہ بالفعل، صدیقہ مرکب اضافی ہو کر کے اس کا اسم، حاضر اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی لکنہ مشبہ بالفعل کی، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لعل امرن یقرأ، شاید کہ امر پڑھے، شاید کہ امر پڑھے گا۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، امرن اس کا اسم، یقرأ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی حرف مشبہ بالفعل کی، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ لعل جو ہے وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے، شاید کہ ہونا، تمنی، اور اوپر جو لیتا والا جو جملہ آیا تھا اس میں بھی جملہ انشائیہ ہی ہوگا، کیونکہ تمنی و ترجیح یہ دونوں جو ہیں وہ انشاء کی اقسام میں سے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا اور یہاں پر بھی جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ انہ جالسن، انہ بے شک وہ، جالسن بیٹھا، یعنی اسم جو ہے کبھی اس میں ظاہر بنے گا اس کا اسم اور کبھی ضمیر اس کا اسم بنے گا۔ انہ حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، جالسن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انکی قاعدۃ، انا مانے بے شک، اور کاف یہ حاضر مؤنث کے خطاب کے لیے، بے شک تو ایک مؤنث، قاعدۃ بیٹھی ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل اور کاف ضمیر اس کا اسم، قاعدۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں انتی کی ضمیر پوشیدہ فاعل۔ اگرچہ جو ہے اسماء مشتقات میں ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ غائب کی پوشیدہ نکلتی ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق جو ہے ما قبل سے ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے ضمیر جو ہے وہ انتی کی نکالیں گے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ ان کی ضمیروں کے قاعدے کے لیے الترکیب میں یہ قاعدہ ملاحظہ فرما لیں۔ قاعدۃ اس میں فاعل، اس میں انتی کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان المنافقین کاذبون، بے شک منافقین کاذبون جھوٹے ہیں۔ یہاں جو ہے دونوں جمع مذکر سالم ہیں، پہلا جو جمع مذکر سالم حالت نسبی میں ہے اور دوسرا جمع مذکر سالم حالت رفعی میں ہے۔ کیوں پہلا جمع مذکر سالم حالت نسبی میں؟ اس لیے ہے کیونکہ یہ ان کا اسم ہے اور ان کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے، اور دوسرا حالت رفعی میں کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے اس کی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، المنافقین اس کا اسم اور کاذبون اسم فاعل، اس میں اگر جمع مذکر اس میں ہم کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے انا ہاذہ بنت خالد، انا من بے شک، ہاذہ یہ، بنت خالد خالد کی بیٹی ہے، بے شک یہ خالد کی بیٹی ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، ہاذہ اس میں اشارہ اس کا اسم، بنت مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ ہاذہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مبنیات میں سے ہے، تو لہذا یہ محلن جو ہوگا وہ منصوب کہلائے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا تعالیٰ کا ان پر درود و سلام ہو اور ان کی آل پر۔ اشہد فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل۔ ان حرف مشبہ فعل موصول حرفی، محمدن اس کا اسم، رسول مضاف اور کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی انا کی موصول حرفی کی، انا کا اسم، انا کے اپنی موصول حرفی۔ اب یہ انا موصول حرفی اپنے صلے سے میں، یعنی یوں کہیں گے کہ محمد اس کا اسم، رسول اللہ ترکیب اضافی ہو کر کے خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہوا انا موصول حرفی کا، موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر بتاویل مفرد مفعول بھی ہوا۔ اشہد فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا اور اس کی ہم نے پیچھے آپ کے سامنے کئی مرتبہ اس کی ترکیبیں آپ کے سبق میں ہم نے پیش کر دی ہیں۔ آپ اس کی ترکیبیں وہاں پر سبق ہمارے جو ہے سبق نمبر 6 میں بھی آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں وہاں پر۔ اب اس کے بعد ہے سمعت انکم قتلتم الفیل، سمعت میں نے سنا، انکم کہ تم نے، قتلتم الفیل ہاتھی کو مار ڈالا، میں نے سنا کہ تم نے ہاتھی کو مار ڈالا۔ سمعت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارد اس کا فاعل، ان حرف مشبہ فعل موصول حرفی، کم ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، قتلتم فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، تا ضمیر تم ضمیر بارد مرفوع فاعل، اور الفیلہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی انا موصول حرفی کی، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ و ان موصول حرفی کا، انا موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر بتاویل مفرد جو ہے وہ مفعول بھی ہوا، سمیت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ان ابا بکر علیل، بے شک ابو بکر علیل ہے۔ اب یہاں پر انا کا جو اسم ہے وہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جیسے ابا ہے، یہ بھی ہو جائے گا بے شک ابو بکر، اور بے شک بکر کا باپ بیمار ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ابا مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم، علیل صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی،
انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، انا مانے بے شک، الحسنات نیکیاں، یذہبن لے جاتی ہیں، سیئات برائیوں کو۔ ذہبہ مانے جانا، جب باب فعال میں لے جائیں، اذہبہ یذہب صیغہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لے جانے کا معنی ہے۔ السیئات سیئۃ جمع، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ الحسنات یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ایک کسرے کے ساتھ ہے۔ اور یہاں السیئات یہ بھی جو ہے جمع مؤنث سالم ہے اور یہاں چونکہ مفعول بن رہا ہے یذہبنا کا، اس لیے یہ بھی جو ہے حالت نسبی میں۔ انا حرف مشبہ بالفعل، الحسنات اس کا اسم، یذہبنا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مؤنث، اس میں نون ضمیر بارز فاعل اور السیئات مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سبق ہوا ہمارا آج کا سبق نمبر 26 حرف مشبہ بالفعل کا بیان۔ اب آئیے اس کے تحت ہم آپ کے سامنے تمرین پیش کر رہے ہیں، جو تمرین آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی اور اس کو ہم ٹیبل کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سبق نمبر 26 کی ہماری تمرین ہے، ایک طرف اردو پیش کی جا رہی ہے، دوسری طرف اس کی عربی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے بے شک اللہ یکتا ہے، انا مانے بے شک اللہ، اللہ احد یکتا ہے، ان اللہ احد بے شک اللہ یکتا ہے۔ نمبر 2 بے شک نبی کو غیب بتایا گیا، انا مانے بے شک النبی نبی کو علم بتایا گیا، الغیب غیب، ان النبی علم الغیب بے شک نبی کو غیب بتایا گیا۔ تم جان لو کہ زید نے مارا، اعلم تم جان لو، انا کہ زیدن زید نے ضربا مارا، اعلم انا زیدن ضربا جان لو کہ زید نے مارا۔ زید گویا کہ عقل مند ہے، کاننا مانے گویا کہ زیدن زید عاقل عقل مند ہے، کاننا زیدن عاقل، کاش کہ بکر مالدار ہوتا، لیتا مانے کاش کہ بکرن بکر صاحب المال، لیتا بکرن صاحب المال کاش کہ بکر مالدار ہوتا۔ شاید بکر جائے، لعل مانے شاید، بکرن بکر یذہبو جائے، چونکہ خبر ہے اور خبر یہاں جملہ ہے، لعل بکرن یذہبو۔ بے شک خالد بے وقوف ہے لیکن اس کا لڑکا ہوشیار ہے، انا مانے بے شک خالدن خالد سفیہ بے وقوف ہے، لیکن ولدہ نبیہ لیکن اس کا لڑکا ہوشیار ہے، انا خالدن سفیہ لیکن ولدہ نبیہ۔ میں جانتا ہوں کہ زید جھوٹا ہے، اعلم میں جانتا ہوں، انا کہ زیدن زید کاذب جھوٹا ہے، اعلم ان زیدن کاذب میں جانتا ہوں کہ زید جھوٹا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ پروردگار ہے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انا کہ اللہ اللہ رب رب ہے پروردگار ہے، نشہد ان اللہ رب بے شک اللہ پروردگار ہے۔ لوگوں نے سنا کہ زید کا بھائی بیمار ہے، سمع الناس سمع سنا، الناس لوگوں نے، فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ سمع الناس لوگوں نے سنا، انا کہ اخا زید زید کا بھائی علیل بیمار ہے، سمع الناس انا اخا زید علیل بے شک تم دونوں مسلمان ہو، انکما تثنیہ کا صیغہ، انکما بے شک تم دونوں، ضمیر تثنیہ کی آ گئی، انکما مسلمان، یہ جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے اور مسلمان یہ تثنیہ حالت رفع میں ہے۔ میں نے سنا کہ زید کی ماں رنجیدہ ہو کر گئی، سمعت میں نے سنا، انا کہ زید زید کی ماں ذہبت گئی، حزینتاً رنجیدہ ہو کر، سمعت انا زید ذہبت حزینتاً زید کی ماں رنجیدہ ہو کر گئی۔ بے شک گاؤں کے رہنے والے ہوشیار ہیں، انا بے شک ساکنیل قریتی، یہ اصل میں تھا ساکنینا، ساکنینا تھا لیکن جب اس کی اضافت ہوئی قریہ کی طرف تو
جمع مذکر سالم کا نون جو ہے وہ اضافت کے وقت گر جاتا، تو ساکن نہیں رہ گیا، ساکن القریتی، انا ساکن القریتی نبیہونا، چونکہ اسم جو ہے جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے اور اسم حالت نصبی میں، انا ساکن القریتی نبیہونا۔ ابو الحسن ضرور بہادر ہے، انا معنی ضرور بے شک معنی کو ہوتا ہے، ابو الحسن بطل بہادر، انا ابو الحسن بطل، واقعی تم سنی ہو، انکا بے شک واقعی، ان کا معنی ہو گیا، ان معنی ہو گیا واقعی، اور تم کاف ضمیر سنی سنی، انکا سنی بے شک واقعی تم سنی ہو۔ تو یہ جو سبق تھا آج کا ہمارا حرف مشبہ بالفعل کا بیان، سبق نمبر 26 فیض الادب حصہ اول کا آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارا چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔